نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج توکل دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ طلاق دی تیسری آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، اس آیت پاک سونے رب نے ارشاد فرمایا اور جڑا اللہ سونے دے بھروسہ کردا ہے تو سو وہ واسطے وہ کافی ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ جڑے بھی اللہ سونے دے بھروسہ رکھدے آ مومن تو پھر اللہ انہاں واسطے کافی ہے، انہوں نے کسی اور بھروسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی خلق کے بھروسے کی، اللہ انہوں واسطے کافی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تمام خزانے کا مالک، اللہ محدود خزانے اللہ پاک دے، پوری ذات و صفات کی طرح پورے اللہ محدود خزانے ہیں، لیکن باقی مخلوق کو جو کچھ ہے محدود ہے، فانی ہے، اللہ کو ہمیشہ رہنے والا پروگرام ہے سارا ہی۔ اس واسطے سچے مومن جڑے ہو صرف اللہ رب العزت ہی ہر معاملے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ رسالہ قشیریہ اندر ہی لکھیا ہوا ہے تو قرآن کریم دی سورہ توبہ دے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی کہ تو متوکل چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت ہی بھروسہ کرے۔ سورہ توبہ دی 51ویں آیت پاک جو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم دے اندر ہی سورہ ابراہیم دی 12ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا سورہ توبہ دی 51ویں ہے 51ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ اگر تسی مومن ہو نا تو پھر اللہ ہی تے بھروسہ کرو، اور سورہ ابراہیم دی 12ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ متوکل نو چاہیے کہ او اللہ رب العزت ہی بھروسہ رکھنا۔ رسالہ قشیریہ اندر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث پاک کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینو حج دے موسم دے وچ ساریاں امتاں دکھائیاں گئیاں تے میں اپنی امت نو دیکھیا کہ دشت و جبل نو پر کیتا ہویا انہوں نے، مینو انہاں دی کثرت انہاں دی ہیبت بہت پسند آئی تے مینو پوچھیا گیا کیا تو اس سے راضی ہیں؟ تو جواب عرض کیتی میں کہ ہاں۔ فرمایا کہ انہاں دے نال 70,000 ہور ہون گے جڑی بغیر حساب تو جنت جان گے، جڑی نہ تو اپنے جسماں نو داغدے ہون گے یعنی علاج کرن دے معاملے نہ شگون لندے ہون گے اور نہ جھاڑ پھونک کرواندے ہون گے، اور وہ اپنے رب دے بھروسہ
کرتے رہتے رہے۔ یہ اتنے اکاشا بن محسن اسدی نے اٹھ کے دست بست عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ جناب تے قربان ہونا، کہ اللہ سونے تو درخواست کرو کہ مینوں انہاں لوکاں دے وچوں اللہ بنا دے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پھر ایک اور شخص اٹھیا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست میرے واسطے کرو، میرے واسطے دعا کرو کہ مینوں بھی اللہ انہاں لوکاں دے وچوں بنا دے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکاشا تیرے اتنے سبقت لے گیا۔ اس سلسلہ کشیری یہ لکھیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ متوکل دیاں 3 علامتاں نے، وہ نہ تو کسی کو منگدا ہے، نہ کسی چیز نو رد کردا ہے، اور نہ ہی اپنے کول کچھ روک کے رکھدا ہے۔ یعنی اسے حدیث دا مفہوم ہے لا جمع لا طمع تے لا منع۔ اسے رسالہ کشیریہ نے لکھیا کہ کسی شخص نے حضرت واجد بسطامی رحمۃ اللہ پوچھا کہ توکل کی ہے، تے حضور واجد بسطامی رحمۃ اللہ فرمایا کہ تیری کی رائے ہے؟ وہ کہنے لگا میں کہا کہ صوفیاں دا قول ہے اگر درندے اور سپ تواڈے سجے کھبے ہون تے پھر بھی وہ دے نال تواڈا باطن جڑا متزلزل نہ ہوئے۔ حضرت واجد بسطام رحمۃ اللہ فرمایا ٹھیک ہے، قریب قریب یہی گل ہے، مگر اہل جنت جنت تو بہرہ اندوز ہو رہے ہون گے اور دوزخ دے وچ عذاب چ مبتلا ہون گے، تے پھر تسی انہاں دوناں وچ امتیاز کرن لگو تے پھر تسی متوکلین دی صف دے وچوں نکل جاؤ گے۔ اسے سالہ کشیری لکھیا کہ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ توکل دا پہلا مرتبہ ہے کہ بندہ اللہ سونے دے سامنے اس طرح ہوئے جس طرح غسل دین والے دے سامنے مردہ، کہ جس طرح چاہتا ہوں پلٹدا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا نہ کوئی تدبیر۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت حمدون فرماؤندے نے کہ اللہ تے توکل کرنے والے دا نام، اللہ تے بھروسہ کرنے والے دا نام توکل ہے۔ یعنی اللہ تے بھروسہ کرنے دا نام توکل ہے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ شخص نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تسی کتھوں کھاندے ہو؟ آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اللہ ہی دے واسطے آسمان اور زمین دے خزانے نے، مگر نفاق والے نہیں سمجھتے۔ اس رسالہ کشیری امام کشیری لکھتے ہیں کہ یاد رکھو توکل دا مقام دل ہے۔ جدو بندے دل چ گل اچھی طرح بہ جائے کہ تقدیر اللہ ہی طرفوں ہے، تو پھر اگر کوئی چیز مشکل ہوئے تو وہ تقدیر نہ ہوئے گی، اگر کوئی چیز اتفاقیہ مل جائے یا آسان ہوئے تو وہ بھی اللہ ہی دے آسان کرن نال ہوئے گی۔ لہذا اس صورت دے وچ ظاہری حرکات یعنی کوشش توکل دے منافی نہیں ہون گے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک اونٹنی سوار آیا اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس اونٹنی نہیں چھڑ دیاں اور اللہ دے بھروسہ کرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لتاں بن تو پھر اللہ دے بھروسہ کر۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ فرماتے جہاں بھروسہ خود وہ ذات تے صحیح ہے، وہ بھروسہ غیر تے بھی صحیح ہوئے گا۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت بشر حبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ دے بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ انہوں دا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر انہاں لوگوں نو اللہ دے بھروسہ ہوندا تے لوگ انہاں تمام کماں تے راضی ہوندے جڑا اللہ سونا انہاں دے نال کردا ہے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کسی نے حضرت یحییٰ بن معاذ نو پوچھا کہ انسان کدوں متوکل کہلاندا ہے؟ انہوں فرمایا کہ جدوں اللہ نو اپنا وکیل بناؤن تے راضی ہو جائے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک باری میں جنگل چ جا رہا سا،
مینوں ایک آواز سنائی دیتی، میں اس طرف متوجہ ہویا، کی دیکھا کہ ایک بدوی جا رہا ہے۔ انہیں مینوں آکھیا ابراہیم ساڈے ہاں توکل ہے تو ساڈے کو قیام کرو تاکہ تہاڈا توکل درست ہو جائے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تہاڈا اداں دے شہر میں داخل ہونے کی امید کرنا جتھے مختلف قسم کے کھانے مل جاندے ہون تو تمہوں یہ شہر چ مقیم ہونے تے اکساؤندا ہے، تے شہر تو امید منقطع کر لو اور توکل کرو۔ اسے سالہ کشاریہ لکھیا کسی نے حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کو توکل دی حقیقت دے متعلق پوچھیا، انہاں فرمایا دے باوجود کہ تمہوں اسباب دی اشد ضرورت ہے، اگر تسی اسباب دی طرف جان واسطے بے چین نہ ہوو اور باوجود یہ کہ تسی اسباب و ذرائع نو استعمال کر رہے ہو تو پھر بھی تمہوں یہ سکون و اطمینان نہ جڑا تمہوں اللہ سونے دے نال حاصل ہے نہ ہٹے، یعنی پھر ہی توکل ہے۔ اسے سالہ کشہری لکھیا کہ حضرت ابو طراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ بدن نو اللہ دی بندگی جلا رکھنا اور دل دا تعلق رب دے نال ہونا اور اللہ کی طرف تو حفاظت مطمئن ہونا، لہذا اگر انہوں کوئی چیز مل جائے تو او دا شکریہ ادا کرے اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو صبر کرے۔ یا جویں کہ حضرت نون مصری نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ تو نفس دی تثبیت کرنا چھڑ دے اور اپنی طاقت و قوت تو بیزاری دا اظہار کر۔ بندہ توکل دی اس وقت طاقت رکھدا ہے جدوں انہوں معلوم ہوئے کہ اللہ سونا دے کماں نو جنہاں وچوں لگیا ہے جاندا ہے اور دیکھدا ہے۔ اسے سالہ کشاری لکھیا کہ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ میں ایک شاطر نو جڑا جملے عائشہ دے نام نہ مشہور سگا دیکھیا انہوں کوڑے مار رہے ہیں، تو میں انہوں پوچھیا کہ مار دا درد تینوں کدوں آسان معلوم ہوندا ہے؟ وہ کہنے لگا جدوں وہ شخص جدی خاطر مینوں ماریا جا رہا مینوں دیکھ رہا ہوئے تو اس ویلے مینوں درد آسان معلوم ہوندا ہے کہ میں اپنے اس یہ وجہ نال یہ درد برداشت کر رہے ہیں، سزا برداشت کر رہے ہیں۔ اسے سالہ کشاری لکھیا کہ ابراہیم خواص کو پوچھیا گیا کہ تسی اپنے سفراں اور جنگلاں طے کرنے دوران کوئی ایسی گل ویکھی ہوئے؟ انہاں جواب دیتا میں توکل چ پیاریا تاکہ توکل دے اتے میرا نفس صحیح ہو جائے۔ حسن بن منصور نے کہا کہ تسی اپنی عمر اپنے باطن نو آباد کرن چ گزارتی، توحید باری تعالیٰ دے بارے اپنے آپ نو فنا کرنا کتھے گیا؟ اسے سالہ کشاریہ نے لکھیا کہ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماندے توکل دا او ہے جنوں حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کیتا، او اے ہے کہ زندگی دی فکر ایک دن تک چھڑنا اور کل دا غم نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ اداں ہے جویں کہ سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ چاہے تے او دے نال انبساط اور انس محسوس کرے۔ اسے سالہ کشاری لکھیا کہ حضرت یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کمال حقیقت دے نال اللہ دے توکل تا وہی ہے جیڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل نو فرمایا سگا، جہاں کہ ذکر قرآن سورہ رب نے فرمایا کہ جدوں انہاں آکھیا گیا ابراہیم میں تہاڈی مدد واسطے آیا تو کہنے لگے مینوں تہاڈی کوئی حاجت نہیں۔ یہ واقعہ اس ویلے جس ویلے آپ منجیک چ پا کے سٹ رہا سی، آپ فضا جا رہے سکے، اس ویلے فضا وچ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کے عرض کیتے تھے کہ میں تہاڈی مدد کرنا چاہتا، حکم ہوئے تو میں تہاڈی مدد کراں۔ رب سونے قرآن جو واقعہ لکھے انہوں نے فرمایا کہ مینوں اے جبرائیل تیری حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اللہ جی مینوں دیکھ رہا، میرا بھروسہ تو اپنے اللہ تے ہے، اس لیے وہ نفس تھا اس ویلے اللہ دے نال غائب سگا، لہذا انہوں اللہ دے نال کوئی ہور انہوں نے اللہ دے علاوہ کوئی ہور دکھائی ہی نہیں سی دیندا۔
اسے رسالہ کشاری لکھا کسی شخص نے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ پوچھا تو توکل کی ہے؟ آپ نے فرمایا تمام جھوٹے خداواں نو اپنے گلوں لا کے سٹ دے پرے اور اسباب اور ذرائع نو توڑ دے۔ سائل نے عرض کیتا ذرا ہور وضاحت کر دے ہو، تے آپ نے فرمایا توکل یہ کہ نفس نو بندگی چ پا دے، پاتا جاوے اور دل نو اللہ دے نال لگاتا جائے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ کسی نے حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ کولوں توکل دے بارے پوچھیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تیرے کول 10,000 درم ہون اور تیرے ذمے ایک دانک بھی قرض ہوئے تے تینوں ڈر رہے کہ کہیں ایدہ نہ ہو جائے کہ میں مر جاؤں اور یہ قرض میرے ذمے رہ جائے، اور برعکس یہ کہ اگر تواڈے ذمے 10,000 درم دا قرض ہوئے اور تسی اینی رقم نہ چھڈ کے مرو جیڑی اس قدر قرض نو ادا کر سکے تے تو پھر بھی مایوس نہ ہو کہ اللہ سونا تواڈی طرفوں انہاں نو ادا کر دے گا، یہ نہ توکل ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ کسی نے حضرت عبداللہ کرشی کو توکل دے بارے پوچھیا، انہوں نے فرمایا کہ ہر حال اللہ دے نال تعلق ہون نو توکل کہندے نے۔ سائل نے عرض کی تھی ہور تھوڑی وضاحت فرما دے ہو، انہوں نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ تو ہر اس سبب نو چھڑ دے جیڑا کسی دوسرے سبب تک پہنچائے، اتوں تک کہ خود رب سونا اس سبب دا والی بن گیا۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ فرمان دیا توکل حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حال ہے اور کسب کرنا آپ دی سنت ہے، لہذا جیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حال تے رہے انہوں آپ دی سنت نو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ توکل بغیر سکون دے اضطراب اور بغیر اضطراب دے سکون دا نہ آیا۔ اس رسالہ لکھیا امام کشاری فرماؤں دے نے کہ تو کیا جاندہ کہ توکل یہ ہے کہ تیرے نزدیک دنیا دی کثرت و قلت یکساں ہوئے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ اللہ پاک دے احکام اور وہ دی قضاء دے سامنے سر تسلیم خم کر دینا توکل ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ میں فرمانے کہ اللہ تے اعتماد کردیاں ہویا اللہ ہی تے کفایت کرن دا نا توکل ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحیح متوکل او شخص ہے کہ جد تک شہر دے وچ اس تو زیادہ حقدار لوگ موجود ہوں اور وہ بلا ضرورت کوئی چیز نہ کھائے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ عمر بن سنان رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ حضرت ابراہیم خواص ساڑھے کولوں گزر رہے سکے تو اسی انہوں نے درخواست کی تھی کہ جو عجیب ترین واقعہ تانوں آپ دے سفراں کوئی پیش آیا ہوئے کوئی دسو۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ میں نے جنگل جو خضر علیہ السلام ملے اور میرے نال نہ رہن دا انہوں نے آکھیا تو مینوں خطرہ لاحق ہویا کتے انہاں دے کول رہن نہ کتے میرے توکل جو فرق نہ آ جائے، یعنی جو ہمارا اللہ دے بھروسہ کہ جو فرق نہ آ جائے، لہذا میں انہوں دا ساتھ چھڑتا حضرت خضر علیہ السلام دا۔ تائیں سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہ کر منت خاص خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو، اور قلندر لاہور اقبال فرما دے خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے۔
اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ کو توکل دے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے آکھیا کہ متوکل وہ شخص ہے جہاں دل اللہ تو سوا تمام لوگوں تو تعلق توڑ کے صرف اللہ دے نال زندہ رہے۔ اس رسالے امام کشاری لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ میں فرماؤندیاں سنیا کہ توکل دے تین مراتب نے، توکل، تسلیم اور تفویض۔ چنانچہ متوکل نو اللہ دے وعدے دے اطمینان ہونا چاہیے اور تسلیم دے درجے والا صرف اس سے اکتفا کرتا ہے کہ اللہ سونے نو او دی حالت دا علم ہے، اور تفویض والا شخص اللہ دے حکم تے راضی ہوندا ہے۔ نیز انہوں نے مزید فرمایا حضرت ابو علی دقاق نے کہ توکل دی ابتدا تسلیم درمیانی درجہ اور تفویض انتہائی درجہ۔ مزید ابو علی دقاق کو توکل دے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بغیر تما دے کھان نو توکل کہندے ہیں۔ اس رسالہ کشاری اندر لکھیا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماندے صوف پہننا دکان دی مانند ہے، اور زہد دیاں گلاں کرنا پیشہ وری، اور قافلے دے نال چلنا اسباب اور تمام امور دنیاوی علاقے تمام دنیاوی تعلقات و اسباب نے۔ ایک شخص نے اس رسالے لکھیا کہ شبری ایک شخص حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو آیا اور اپنی غریبی دا اپنے اولاد دے زیادہ ہونے کی شکایت کی اور فرمایا گھر جا انہاں سارے لوگوں کو گھروں کڑھ دے جنہوں کا رزق اللہ دے ذمے نہیں ہے۔ اس رسالے کشاری لکھیا کہ حضرت محمد بن حسین فرماندے ہیں کہ میں حضرت سہل بن عبداللہ نے فرماندے سنیا کہ جی نے تگو دو کرن دے اتے کسی نے تان کیتا انہیں سنت دے تان کیتا، اور جی نے توکل دے تان کیتا انہیں ایمان تے تان کیتا۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابراہیم خواص فرماندے کہ میں مکے دے رستیاں وچ میں سفر وچ سی مکے دے رستیاں دے وچ ایک وحشی شخص نو دیکھیا تے میں آکھیا تو انسان ہے یا جن ہے؟ انہیں جواب دیتا میں جن ہے۔ تے میں پوچھیا کتھے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے مکہ پاک جا رہے ہیں میں۔ تے میں پوچھیا کہ آزاد راہ دے بغیر ہی؟ تو انہیں آکھیا کہ اسی بھی بعض ساڈے وچ بھی بعض اداں دے لوگ ہیں نے جڑے خدا تے توکل کردیاں ہوئے سفر کردے نا۔ تو میں پوچھا توکل کی ہے؟ انہوں نے جواب دیتا اللہ تو لینا۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت فرغانی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ ابراہیم خواص توکل دے وچ ہی یکتا سگے۔ اور اس بارے بہت دقیق گلاں توکل دے بارے کرتے ہوندے سی آپ۔ یہ باوجود اپنے نال ہمیشہ سوئی دھاگا لوٹا اور کینچی رکھتے ہوندے سی، یہ چار چیزاں۔ کسی نے انہوں آکھیا کہ حضور تسی تو ہر چیز تو اپنے آپ کو روکیا ہوا، یہ چیزاں کیوں چکی پھرتے ہو؟ انہوں آکھیا اس قسم دیا چیزاں دے نال توکل تے کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ ساڈے ذمے اللہ دے بہت سے فرائض نے، اور فقیر دے کول صرف ایک کپڑا ہوندا ہے تے بعض اوقات وہ کپڑا پھٹ جاندہ، لہذا اگر اپنے کول سوئی دھاگا نہ ہوئے تے سطر کھل جان دا اندیشہ ہے جہدے نال نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ کول لوٹا نہ ہوئے طہارت فاسد ہون دے اتے پاکی کداں حاصل کیتی جائے گی؟ لہذا اگر تانوں کوئی فقیر لوٹے اور سوئی دھاگے تو بغیر دکھائی دے تو سمجھ لو وہ نماز کداں دی ہوگی۔ اس رسالہ کشاری امام کشاری لکھ دے کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ توکل مومنین دا خاصہ ہے، تسلیم اولیاء دا، اور تفویض موحدین دا۔
لہذا توکل عوام دی صفت ہوئی، تسلیم خاصاں دی صفت ہوئی، اور تفویض خاص الخاصاں دی۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ توکل انبیاء دی صفت ہے، تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، اور تفویض حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔